لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اس خالق کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. اور اسی طریقے سے میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اور اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو تھوڑی دیر دین کی محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے چند آیت کریمہ کو پڑھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھا ہے. انشاءاللہ آج میں انہی آیت کریمہ پر آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات کو وجود بخشنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر حضرت انسان کو پیدا فرمایا. اور اس انسان کو جو اللہ نے پیدا فرمایا، اس انسان کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو یہ شمار نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں دی، ایمان کی نعمت، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ اور پیر کی نعمت، بہت ساری انسان کو نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے. لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور وہ نعمت ہے مال و دولت. کیا ہے بھائی؟ مال، دولت، روپیہ اور پیسہ. اگر یہ انسان کے پاس حلال طریقے سے آئے، رزق حلال اور اس کے پاس اور روپیہ پیسہ ہو، چوری کے بغیر، سود کے بغیر، ڈاکے کے بغیر، کسی پر ظلم کیے بغیر، اگر ایک انسان کے پاس اور خصوصی طور پر کسی مسلمان کے پاس اور نیک صالح انسان کے پاس مال و دولت کی شے ہو، مال و دولت ہو، تو یہ اللہ رب العزت کا اس پر بڑا کرم ہے، بڑا احسان. کیوں؟ آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے. اور جب اس دنیا کے اندر اس انسان کو وجود بخشا ہے تو اس کے ساتھ ضروریات کو لگا دیا ہے. اور یہ انسان روپے اور پیسے کے بغیر ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اگر کسی مسلمان کے پاس پاک مال آ جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور عام طور پر ہم مسلمان جو مال ہے اور دولت ہے، روپیہ اور پیسہ ہے، اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے. اگر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے سے سوال کیا جائے کہ بھائی دینداری کس کو کہا جاتا ہے، دیندار کس کو کہتے ہیں، عابد کس کو کہتے ہیں، تو بہت سارے مسلمان، 90% مسلمان یہ کہیں گے کہ بھائی دیندار وہ انسان ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ پٹیچر رہتا ہو، وہ پریس کے کپڑے نہ پہنتا ہو، پڑا رہتا ہو، اس کو کوئی نانے دھونے کی فرصت نہیں. عام طور پر یعنی کہ اللہ والے کو اور عابد کو ہم غریبے سے اٹیچ کرتے ہیں.
کیا کرتے ہیں تصور بیٹھ گیا ہے یار اس کو اللہ اللہ کرتا رہتا اس کے پاس تو اس کو تو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. ارے کہتے یا نہیں کہتے؟ تو کیا پتا چلا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ یہ تصور کرتا ہے کہ جو مالدار ہے جس کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے وہ اللہ والا نہیں. سب سے خطرناک اللہ والا وہ ہے جس کے پاس روپیہ، جبکہ روپیہ اور پیسہ مال و دولت روپیہ اور پیسہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، شریعت کا ایک حصہ ہے. اگر ہم کتابوں کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، بڑی بڑی کتابوں کو دیکھیں، تو جو عبادت ہے نا، عبادات جو کہتے ہیں ہم، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکات ہے، یہ ایک حصے میں آ جائے گا. اور باقی تجارت ہوا، نکاح ہوا، بزنس کس طریقے سے کرے وغیرہ وغیرہ، یہ گویا کہ 3 حصے میں، اتنے حصے میں اگر کتابوں کو صحیح سے پڑھا جائے، قرآن کا صحیح سے مطالعہ کیا جائے تو عبادت ایک حصے میں اور باقی جو معاملات ہیں، لین دین، وراثت، یہ 3 حصے میں جائیں. تو پتہ کیا چلا کہ شریعت نے اور قرآن نے مال و دولت پر بہت زور دیا ہے. اس لیے یہ کہنا اور یہ خیال کرنا کہ جو انسان مالدار ہے اس کے پاس روپیہ پیسہ بولے تو وہ کہاں دیندار بنے گا، ایسا نہیں میرے کو. ایک بہت بڑا مالدار انسان، بزنس مین اور خوب اربٹ پیسے کمانے والا، یہ بھی اللہ والا ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا جو کیا ہے، اس انسان کی جو ڈیزائن کی ہے، اس انسان کے ساتھ بہت ساری ضروریات کو وابستہ کر دیا ہے اور انسان کے دل کے اندر خواہشات کے جذبات کو پیدا کر دیا ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو بنایا ہے وہ خواہشات کا پتلا بنایا ہے. پارہ 3 کے اندر اور صفحہ نمبر 10 کے اندر اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ انسان تو ایسا ہے کہ شہوتیں اس کے دل کے اندر مزین کرتی ہے اور یہ انسان چاہتا ہے اور انسان کی فطری شے ہے کہ والبنان والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں. اللہ فرما رہا ہے قرآن کہ ہم نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والخیل المسومہ، انسان کی فطرت ہے کہ اس کے پاس نشان لگائے ہوئے گھوڑے ہوں. اس زمانے میں انسان کیا تصور کرے گا، خیال کرے گا کہ اس کے پاس زبردست گاڑیاں ہوں، بلٹ ہو، یہ ہو وہ ہو. والخیل المسومہ والانعام، اللہ نے چوپایوں کا تذکرہ کیا ہے. انسان چاہتا ہے فطری طور پر کہ اس کے پاس جانور ہو، بھینسیں ہو، گائے ہو وغیرہ وغیرہ، اونٹ ہو، زمانے کے اعتبار سے گھوڑے ہو. اور والحرث، اللہ نے کھیتی کا تذکرہ کیا ہے. انسان فطری طور پر چاہتا ہے، یہ فطرت کے اندر داخل ہے انسان کی، کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس زمین اور جائیداد ہو، اس کے پاس پلاٹ ہو، وہ بزنس کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت کو ذکر کر رہے ہیں، یہ انسان کی فطری شے. اگر یہ تمام چیزیں مال و دولت اگر حلال طریقے سے آتا ہے میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ بھی عبادت ہے. کیا ہے یہ عبادت ہے، حلال طریقے سے آتا ہے، کیونکہ اسی مال و دولت کے ذریعے انسان اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے مال و دولت کے ذریعے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر مال کا تذکرہ کیا. ایک جگہ پر اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے تمہارے پاس اگر حلال طریقے سے آ جائے، رزق حلال تمہارے پاس ہو، یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے. کیا ہے دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں. اور میں ایک جملہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اگر ایک انسان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوگا اور ایک مسلمان کے پاس اس زمانے میں روپیہ پیسہ نہیں ہوگا اور مال و دولت نہیں ہوگی تو خدائے پاک کی قسم کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ انسان اور یہ مسلمان اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. اگر ایک انسان کے پاس، مسلمان کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو تو یہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا ہے موجودہ دور کے اندر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میرا جملہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جملہ ارشاد فرمایا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاد الفقر ان یکون کفرا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور پھر فرمایا بسا اوقات انسان کو اس کی غربت، انسان کو اس کی محتاجی
انسان کو اس کا فقر، اس کا بے بس ہونا، لاچار ہونا، اس کے پاس ان کا پیسہ نہ ہونا، یہ کنڈیشن انسان کو کافر بنا دے گی، انسان کو مرتد بنا دے گی۔ ایک انسان کے پاس، ایک مسلمان کے پاس روپے اور پیسہ نہیں ہوگا، اس کے پاس بزنس نہیں ہوگا، اس کے پاس کاروبار نہیں ہوگا، اس کے پاس ہنر نہیں ہوگا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جملہ ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غریب ہیں، صحابہ تو ابتدائی دور میں غریب تھے، ہم مسکین ہیں، محتاج ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کو تو مکہ سے بھگایا جا رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا۔ صحابہ کو تعجب تھا، لیکن آج ہم موجودہ دور کے اندر دیکھیں میرے دوستو بزرگوں کہ بہت سارے مسلمانوں نے، بہت سارے مسلمان دھرم پریورتن جو کیا ہے اور اسلام کو جو چھوڑا ہے اور اس ایمان سے جو ہاتھ دھو بیٹھے، وہ اس بنیاد پر کہ ان کے پاس روپے اور پیسہ نہیں ہے۔ اور میں یہ تو اللہ کے رسول کی میں نے آپ کے سامنے روایت کو ذکر کیا۔ موجودہ دور کے اندر جو یورپ کے ممالک جہاں پر عیسائی لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں، کثیر تعداد میں رہتے ہیں عیسائی لوگ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں، وہ بھی اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں جس طریقے سے ہم کرتے ہیں، مدارس کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے، خانقاہ کے، وہ بھی اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور کیسے جاتے ہیں؟ کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور کن مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں؟ جن کے پاس روپے اور پیسہ نہیں، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو سڑکوں پر سوئے رہتے ہیں، بس اسٹینڈوں پر سوئے رہتے ہیں، جھگی جھوپڑے میں وہ رہتے ہیں، ان کے پاس نہ مکان کا انتظام، نہ کپڑے کا انتظام، نہ روزی روٹی کا انتظام، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جاتے اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے مذہب کو فالو کر لو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، عیسائیت کو اختیار کر لو، حضرت عیسیٰ کو مان لو، ہم آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، مکان دلائیں گے، کپڑا سب کچھ انتظام کریں گے، صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑو اور ہمارے مذہب میں آ جائیں۔ اور آپ دیکھیے موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ غربت والی حالت ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کنڈیشن سب سے نیچے، مال کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، بزنس کے سب سے نیچے ہم ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مسلمان یہاں ہیں۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ایک مسلمان نے جو اللہ یعنی کہ ایک ایمان والے گھرانے میں وہ پیدا ہوا تھا، وہ اسلام والا تھا، کس بنیاد پر اس نے دھرم پریورتن کیا؟ کس بنیاد پر گویا کہ وہ اس نے ایمان کو چھوڑ دیا؟ غربت کی بنیاد۔ اگر اس کے پاس روپے اور پیسہ ہوتا، حلال روپے اور پیسہ ہوتا، تو کیا ان کی ہمت ہو سکتی تھی کہ ان کے ایمان کا سودا کریں؟ تو پتہ یہ چلا کہ موجودہ زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر اگر مسلمان اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو روپے پیسے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس مسلمان کو روپے پیسے کے میدان میں آگے آنا پڑے گا، تجارت کے میدان میں، صنعت و عفت کے میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زبردست انداز کے اندر اس امت کو سمجھایا اور کہا اس امت سے کہ جس طریقے سے کشتی اور ایک ناؤ بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ میں زبردست عالم دین کی بات کر رہا ہوں، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس طریقے سے کشتی اور ایک ناؤ بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی بغیر مال و دولت کے نہیں چل سکتی بغیر۔ لیکن آپ نے آخرت کی فکر دلائی، ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ وہ پانی کشتی کے لیے فائدہ مند اسی وقت رہے گا جبکہ وہ پانی کشتی کے اور ناؤ کے ارد گرد رہے گا، اور اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی اور کشتی والے کیا ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کی کنڈیشن ہے کہ اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا تو یہ صحیح سے زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر یہ مال کی محبت لالچ میں آگے بڑھ جائے گا اور دل میں محبت اتر جائے گی تو ابھی آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے پاس روپیہ اور پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے جو اللہ نے ہم کو مذہب دیا ہے اسلام، یہ کامل اور ایک مکمل دین ہے۔ آپ جس لفظ کو بھی لائیں گے، جس چیز سے بھی بحث کریں گے قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر، ہم کو اس کا جواب مل جائے گا۔
انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، آپ دیکھیے انسان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسا نہیں کہ قرآن نے پیسوں سے بات نہیں کی، پیسوں کے بارے میں بات نہیں کی۔ قرآن کریم کے اندر متعدد آیت کریمہ ایسی ہے، 6666 آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ان میں سے 20 آیتیں 20 سے بھی زائد آیت کریمہ ایسی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مال کا تذکرہ کیا، مال و دولت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے وہاں پر بزنس کا تذکرہ کیا ہے، تجارت کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کو پڑھا تھا، پارہ 28 کی سورہ جمعہ کی، آج جمعہ ہے اور سورہ جمعہ جو ہے وہ 28 پارے میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے پارہ 28 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تم کو جمعے کے لیے بلایا جائے، جمعے کے لیے پکارا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیے، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا، پہلے تو جمعے کا حکم دیا، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، جمعے کی نماز کو پڑھ چکے ہیں آپ، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھے رہو ٹائم پاس کرو، یہ نہیں کہا قرآن نے فوراً ایک لفظ کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ قرآن چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے جاؤ ایک سمت چلے جاؤ، ایک شہر میں چلے جاؤ، لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم کے اندر، اللہ نے کہا فَانتَشِرُوا۔ اس طریقے سے پانی کو اگر اچھالا جائے تو پانی مختلف سمتوں میں جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تم کو کامیاب ہونا ہے، دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے، تو تم کو منتشر ہونا پڑے گا، الگ الگ خطوں میں جانا پڑے گا، الگ الگ شہروں میں جانا پڑے گا، الگ الگ بلادوں کے اندر جانا پڑے گا، فانتشروا فی الارض۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ اپنے قریبی شہر میں چلے جاؤ، بھوپال اور اندور میں چلے جاؤ، نہیں، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا جہاں پر بزنس کی باری آئی اور تجارت کا جہاں پر اللہ حکم دے رہے، اللہ نے وہاں پر سبیل کا لفظ استعمال کیا کہ جہاں پر بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر میرا دھندا اچھا چل سکتا ہے، یہاں پر میرا کاروبار اچھا چل سکتا ہے، اس سرزمین میں نکل جائے، فانتشروا فی الارض۔ اور وہاں پر چلے تو گئے، آگے اللہ کیا فرما رہے، ٹائم پاس نہیں کرنا ہے کہ چلو ماں باپ سے کل چلے گئے بھوپال اور وہاں پر ایک مہینے تک ٹائم پاس کیا، اندور چلے گئے وہاں پر ٹائم پاس کیا، نہیں، اللہ قرآن کے اندر آگے فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وہاں پر جا کر روزی روٹی میں لگ جاؤ، دماغ کو دوڑاؤ، ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے بزنس کو ہم آگے کر سکتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو زبردست بات قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ چاہتے تو یہاں پر ایک لفظ استعمال کر سکتے تھے کہ جب بزنس کی باری آئی تو مال کی باری آئے گی کہ وَابْتَغُوا مِن مَالِ اللَّهِ، اللہ کے مال کو تلاش کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی بھی تعظیم کی، اللہ نے مال کی بھی عزت کی، مال کو جس لفظ سے تعبیر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، وہ لفظ ہے من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر عزت، آپ صاحب فضیلت اسی وقت بن سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس مال ہو۔ یہ تو مال ہے جو ہے یہ فضل کا ذریعہ ہے، اللہ خود قرآن کریم کے اندر مال کی تعریف کر رہے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کو کیا کرو، تلاش کرو۔ یہ قرآن کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، ایسی متعدد آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ مال کا جو تذکرہ کیا ہے لفظ خیر سے تعبیر کیا ہے، خیر کے معنی آتے بھلائی۔ صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، اے رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قل، پیغمبر کہہ دو ما انفقتم من خیر، جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے، خیر میں سے خرچ کرو گے، وہ تمہارے لیے کیا ہے، بھلائی کا ذریعہ ہو۔ یعنی مال کو یہاں پر خیر سے تعبیر کیا ہے، جو تمہارے پاس مال ہے، رزق حلال ہے، حلال جو مال ہے وہ تو تمہارے لیے خیریت کا ذریعہ ہے، بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اگر تم یہاں پر خرچ کرو گے، قرآن آگے ذکر کرتا ہے وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ماں باپ پر تم خرچ کرو گے، قریبی رشتہ داروں پر تم خرچ کرو گے۔ ارے اگر آپ کے پاس مال نہیں، آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں تو آپ ماں باپ کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟
ہمت تو کر سکتے کہ لیکن ماں باپ کی پیسوں کے اعتبار سے خدمت کیسے کر سکتے؟ یتیموں کی اور بیواؤں کی آپ خدمت کیسے کر سکتے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر یہاں پر تم پیسوں کے ذریعے ان تمام لوگوں کی مدد کریں گے تو یہ تمہارے لیے خیریت کے ذریعہ ہوگا، کہاں پر آخرت میں ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے ایک جگہ مال کو فضل سے تعبیر کیا ہے اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے خیر سے تعبیر کیا، یہ تو بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر مال کا تذکرہ کیا ہے، اللہ فرماتے مال کے بارے میں قیام للناس، قیام للناس کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ اگر آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ ہوگا، حلال روپیہ ہوگا اور پیسہ ہوگا تو سوسائٹی میں آپ کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر روپیہ اور پیسہ نہیں تو آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں قیام للناس، یہ تو لوگوں کے کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ انسان پیسوں کی وجہ سے انسان اس کی عزت ہوتی ہے انسان کی۔ آپ دیکھیے ایک زبردست آیت کریمہ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں جہاں پر اللہ نے پارہ 2 کے اندر حج کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا تذکرہ بھائی حج کا، حج کیسی عظیم عبادت ہے، پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 2 کے اندر فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو جب تم حج کے موسم میں جاؤ۔ آپ دیکھیے حج کیسی عظیم عبادت ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو وہاں پہ پیسے کماؤ گے، چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے۔ صحابہ کو لکھی ہوئی تھی، صحابہ وہاں پر بزنس کرتے تھے حج کے موسم میں، عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، جو صحابہ کو فکر ہوئی کہ اب تو حج فرض ہو گیا اسلام والا، اب اگر ہم بزنس کرتے روپے اور پیسہ کماتے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ نے پارہ 2 کی آیت کریمہ نازل کی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم موسم حج میں، حج کے موسم میں حج کرتے ہوئے اگر آپ وہاں پر بزنس کرتے ہیں اور ہندوستان سے اور اپنے وطن عزیز سے کوئی وہاں پر کچھ سامان لے جاتے ہیں اور وہاں پر فروخت کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع حج جیسی عظیم عبادت کی جس کا دیا ہے جائز قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے، بزنس کرنے کے لیے جاتے تھے، سوق ذی الوجنہ مدینہ مکہ کے اندر بہت سارے بازار تھے، تو جو مکہ کے کافر تھے، مکہ کے جو مشرک تھے، وہ کہتے تھے رسول اللہ سے پارہ 18 کے اندر کی تذکرہ موجود ہے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے جو نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے، منڈیوں میں بھی جاتا ہے، یہ تو بزنس کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی یار جن کو میں دعوت دے رہا ہوں یہ تو میرے بارے میں اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ تو بازاروں میں بھی جاتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، پارہ 18 کے اندر صفحہ نمبر آخری ہے 20واں صفحہ ہے، اللہ نے فرمایا پیغمبر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہ تانا مار دیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ بازاروں میں جاتے ہیں، آپ منڈیوں میں جاتے ہیں، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، پیغمبر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو آج تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہر ایک وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی جاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، منڈیوں میں جاتے تھے، یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کھل کر بزنس کرنے لگے اور کھل کر تجارت کرنے لگے۔ اور بھی متعدد آیت کریمہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم کو بزنس کے میدان میں آگے آنا پڑے گا، تجارت کے میدان میں تم کو آگے آنا پڑے گا۔ پارہ 29 کی ایک بڑی زبردست آیت کریمہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں جاؤ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے راستے میں جائے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں جائے۔ وہیں پر اس آیت کے شاہد میں اور آگے پیچھے ایک آیت اور لفظ لے کر آئے، ایک آیت وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، پورے کے پورے ایسا نہیں کہ سب کے سب اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو بزنس میں مشغول رہے، جو کاروبار میں مشغول رہے، یعنی آیت ایک ہے اور اللہ نے وہاں پر دونوں جماعتوں کا تذکرہ کیا، اس جماعت کا بھی تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے راستے میں جاتی ہے اور اس جماعت کا بھی تذکرہ کیا کہ جو بزنس کرتی ہے اور کاروبار کرتی ہے۔
اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بزنس یہ دین کے منافی نہیں ہے، خصوصیت کے منافی نہیں۔ اللہ تو متعدد آیت کریمہ میں مسلمان کو کیا کر رہا ہے، حکم کر رہا ہے کہ آپ کو بزنس میں آگے آنا پڑے گا، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ساتھ تجارت آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور ایک بڑی زبردست بات قرآن کریم کے اندر ہے، آپ دیکھیں اللہ نے قرآن کے اندر 32 مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس کا حکم دیا بھائی زکوٰۃ کا، اللہ نے قرآن کے زکوٰۃ دو، اور 16 مقامات پر گویا کہ زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف کی۔ 32 جو مقامات ہیں وہاں پر زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے وہ نماز کے ساتھ تذکرہ ہے، اور 16 مقامات پر گویا کہ زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف کی۔ آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو یہ ملے گا، آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ اور پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی صراحت کے ساتھ یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے والے بنو۔ پورے قرآن کے اندر ہم کو یہ نہیں ملتا کہ آپ زکوٰۃ دینے والے بنو۔ یہ تو کہا ہے قرآن نے کہ مالدار جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں گے۔ اللہ نے پارہ 10 کے اندر فہرست کو ذکر کر دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ کہ فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں، محتاج کو دے سکتے ہیں، جو مسافر اس کو دے سکتے ہیں۔ ان کا تذکرہ تو کیا ہے، لیکن ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ لو، جیسا کہ زکوٰۃ دینے والے سے کہا کہ آپ زکوٰۃ دو، لینے والے سے نہیں کہا کہ آپ زکوٰۃ دو۔ اس سے اشارہ کیا ملتا ہے؟ ایک مسلمان کو ایسا بننا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہو۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ کو بننا جیسے عمل صالح کے ساتھ ساتھ آپ ایسے نہ بنو کہ زکوٰۃ دینے والے بنو، یعنی فقیر مت بنو، مسکین مت بنو، محتاج مت بنو، بلکہ مالدار بنو۔ اشارہ اس بات سے کیا ملتا ہے؟ یہی تو ملتا ہے کہ زکوٰۃ اقیموا الصلاۃ والو، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ زکوٰۃ کب ادا کریں گے آپ؟ جب آپ کے پاس مال ہوگا، اور مال بھی صاحب نصاب ہوں گے، خوب مال ہوگا۔ اشارہ اس سے یہی ملتا ہے کہ آپ کیسے بنے کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو متعدد آیت کریمہ کے اندر کیا دے رہے ہیں؟ ترغیب دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے امت کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ جو اوپر کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اوپر کا ہاتھ کیسا رہے گا؟ یعنی کہ دینے والا ہاتھ ہے۔ لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لینے والے مت بنو۔ ایک صحابی ہے حضرت رافع بن خدیج، بہت بڑے صحابی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین مال کون سا ہے، سب سے بیسٹ مال کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مال اور سب سے بیسٹ جو مال ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اس سے بیسٹ دنیا کے اندر کوئی سا بھی مال نہیں ہے۔ جو تم کو جہیز میں ملے وہ مال بھی نہیں ہے، جو تم کو گفٹ میں ملے وہ مال بھی نہیں ہے، جو تم کو کہیں سے ملے اور بغیر کسی محنت کے ملے، بغیر کسی مشقت کے ملے، وہ مال بھی بیسٹ نہیں ہے۔ سب سے بہترین اگر کوئی مال ہے تو وہ ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، جو محنت کر کے کماتا ہے، چاہے وہ دماغ کا پاور استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ ہاتھ کا پاور اس کا استعمال ہوتا ہے، سب سے بہترین مال۔ کیوں اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ انسان اس ہاتھ سے مانگ بھی سکتا تھا، یہ بھیک مانگ سکتا تھا، لیکن اللہ کو بھیک مانگنے والا ہاتھ پسند نہیں۔ اللہ کو تو وہ ہاتھ پسند ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور مزدوری کرتا ہے اور اسی طریقے سے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو آپ کو صرف اس پہ عبادت پر ہی نہیں بیٹھنا ہے، آپ کو سبب اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو اسباب و ذرائع اور وسائل اختیار کرنا پڑیں گے، تب آپ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے جن کا نام آتا ہے عمرو بن عاص الرزمی، ان سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک غزوے میں بھیجوں، ایک مہم پر بھیجوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس غزوے کو جیتیں گے، آپ فتح یا غنیمت لوٹیں گے اور آپ کو بہت مال ملے گا، اور میں چاہوں گا کہ وہ پورا کا پورا مال آپ کو دے دوں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، صحابی سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول بھائی اس لیے مسلمان تھوڑی نہیں ہوا کہ مجھے مال ملے، پیسہ ملے، جیسا کہ آج کے مسلمان کہہ دیتے ہیں جب بھی مال کی بات آئی، بھلی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، غریب ہے، مسکین ہے، جب مال کی بات آئے گی تو نہیں ہم کو ضرورت نہیں، جبکہ ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو اپنی خوشی سے مسلمان ہوا ہوں، میں مال کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے،
اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنو عمرو بن عاص، ایک نیک مسلمان کے پاس، ایک صالح مسلمان کے پاس مال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہوگا، اس کے پاس روپے اور پیسہ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ اپنی جگہ پر نیک ہے، صالح ہے، اس کا عبادت کو دل نہیں لگے گا۔ ارے بھائی نیک تو ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اگر اس کو کسی کا قرضہ دینا ہے، نان و نفقہ لانا ہے، اس کو تیل لانا ہے، شکل لانا ہے، بچوں کے فیس جمع کرنا ہے، کیا نماز میں اس کا دل لگے گا؟ ذکر اذکار میں دل لگے گا؟ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نیک مسلمان کے پاس، ایک صالح مسلمان کے پاس حلال مال ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ عبادت میں دل لگ جائے، ورنہ تو نماز کے اندر خشوع ختم ہو جائے گا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، ذکر کرے گا، لیکن سوچے گا یار مجھے پیسے دینا ہے، یہ لانا ہے، شکل لانا ہے، یہ لانا ہے۔ تو ایک انسان کے پاس مال ہوگا، حلال رزق ہوگا، تو اس کو عبادت میں بھی لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ ایسی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، ایک صحابی کو دیکھا کہ ایک صحابی ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، کبھی یہ کام کر رہا ہے، کبھی وہ کام کر، دن بھر کام کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے صحابی دن بھر کام میں رہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں کہ بہت بڑا لالچی ہے، اس کو دن بھر فرصت ہی نہیں، دن بھر پیسے کماتا رہتا ہے۔ ایسی صحابہ نے کہا کہ کیسے صحابی کہ دن بھر پیسوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ صحابی اس لیے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اپنے بچوں کی میں ضرورت کو پورا کر سکوں، اس زمانے میں فیس بھر سکوں، صحیح سے تعلیم لے سکوں، صحیح سے تربیت لے سکوں، آپ جانتے کہ پیسوں کے بغیر کچھ ہوتا نہیں۔ اگر یہ نیت ہے کسی کے سامنے میں ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو خدا پاک کی قسم اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنی تقاریر کے ذریعے صرف امت کو آگاہی نہیں کیا کہ یہ کرو، خود نے کر کر دکھایا، خود نے کر کر دکھایا، کہا نہیں بلکہ کر کر دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اور آپ کی زندگی کو پڑھتے ہیں میرے دوست بزرگوں، اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے آپ 12 سال کے، کتنے سال کے بھائی؟ رسول اللہ 12 سال کے، آپ جانتے یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال، پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی کسٹڈی میں آئے، ابو طالب نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا۔ رسول اللہ کی 12 سال کی عمر ہے، کتنے سال کی؟ 12 سال کی عمر ہے، اور ابو طالب جو تھے ان کے بہت ساری اولاد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے جو چچا ہیں غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، سب کچھ ہے، یعنی کہ جو ان کے جو اولاد ہیں کثیر تعداد ہے، خرچہ خوب ہوتا ہے، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اوپر سے مجھے بھی پال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی عمر 12 سال کی ہے، آپ کو فوراً غیرت آ گئی، کیا بھائی غیرت آ گئی کہ میرے چاچا میری کفالت کر رہے ہیں، میری پرورش کر رہے ہیں، اور ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، روپے پیسہ بھی نہیں۔ مکہ سے قافلہ جا رہا تھا ملک شام بزنس کے لیے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ابو طالب منع کر رہے آپ نہیں چل سکتے، آپ تو بچے، کہ چچا جان میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ 12 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، اللہ کے رسول گئے۔ اس سے ہم کو ایک میسج ملتا ہے، خصوصی طور پر نوجوانوں کو میسج ملتا ہے کہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے، آپ نے اپنے چچا والے طریقے سے والد ہوتے ان کے تکالیف کو دیکھ لیا اور غیرت آ گئی اور فوراً بزنس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آج ہم میرے دوست بزرگ 15 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، ابھی پتہ ہی نہیں ہم کو کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ باپ کی تکالیف ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان، ارے دیکھ رہے ہیں ماں باپ کی کس طریقے سے اپنے گھر کا نام لے کر چلا رہے ہیں، کس طریقے سے برداشت کر رہے ہیں، لیکن میرے دوست بزرگوں ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہم کیا کریں۔ ہم اس زمانے کا جو ماحول ہے ہمارے علاقے کے اندر، ماں باپ ہماری کفالت کر رہے ہیں، ان کے بھروسے زندگی گزار رہے ہیں، یا ساس سسر کے بھروسے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہی سکھاتی ہے، آپ خود کفیل بنے، رسپانسبلٹی سنبھالنے والے بنے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چرچا ہوا کہ اس سے بڑا بزنس مین مکہ کے اندر کوئی نہیں ہے، تو مکہ والوں نے آپ کو جو ٹائٹل دیا تھا، جو لقب دیا تھا، وہ لقب تھا الصادق الامین۔ کیا لقب دیا تھا رسول اللہ کو؟ صادق الامین، کہ آپ سے بڑا کوئی سچا نہیں، آپ سے بڑا کوئی امانت دار نہیں، یہ ٹائٹل دیا تھا۔ بھائی یہ ٹائٹل کب دے گا؟ معاشرہ، گاؤں والے، جبکہ اس کو بھاپا ہوگا لین دین کے معاملے میں، یار یہ امانت دار ہے۔ امانت کس کے پاس رکھی جاتی ہے؟ جس کے پاس یا تو دم ہو، خم ہو، یا اس پر بھروسہ ہو، جو کوالٹی پائی جانی چاہیے، یا تو دم ہوگی
اور اس پر بھروسہ بھی ہوگا. یہ دو صفتیں پائی جائیں گی تو اس کے پاس امانت رکھی جائے گی. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانت کیوں رکھ کر جاتے تھے؟ آپ پر بھروسہ بھی تھا اور آپ کے پاس دم اور خم بھی تھا. روپیہ پیسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ بزنس کیا کرتے تھے. اور مکہ کے اندر اس زمانے کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیجہ, ان سے بڑی مالدار مکہ کے اندر عورتوں میں کوئی خاتون نہیں تھی. پتہ چلا کہ یار مجھے ایک بزنس مین کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا, اور رسول اللہ کی عمر کتنی؟ 21 سال. اللہ کے رسول کا جو سب سے پہلے نکاح ہوا وہ 25 سال کی عمر میں ہوا. 20 سال کی عمر ہے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ میرا مال آپ کل کی شام لے جائیے. اللہ کے رسول نے بزنس کیا اور کل کی شام لے گئے. اللہ کے رسول نے بزنس کیا. ایک بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول کو جب بزنس نہیں ملا کہ یار اب بزنس کا وہ وقت نہیں, تو روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہر ایک پیغمبر نے بکری چرائی. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کہ آپ نے بھی بکری چرائی؟ تو کہا کہ ہاں, میں مکہ والوں کی, پورے مکہ والوں کی بکریاں لے جاتا تھا, اور جو مکہ کے اندر پہاڑ مقام اجیال تھا وہاں پر میں بکری چراتا تھا, اور مجھے مکہ والے چند پیسے دیے. رسول اللہ فرصت میں نہیں بیٹھے. تجارت لگ رہا ہے کہ تجارت نہیں چل رہی ہے تو آپ مزدوری پر نکل رہے. اسی طریقے سے اگر قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو متعدد پیغمبروں کے واقعہ صرف بزنس پر ملتے ہیں. حضرت داؤد, ایک واقعہ سنا کر اور اپنی بات کو میں ختم کروں گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہیں. یا داؤد انا جانا کا خلیفہ, ہم نے اللہ فرماتے کہ ہم نے داؤد کو وقت کا خلیفہ بنایا تھا. انصاف کرتے تھے اور حکومت سے آپ کو جنتا بھی ملتی. آپ بحث بدل کر جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان کہ یار داؤد جو بادشاہ ہے وہ کیسا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یار زبردست بحث بدل کر جاتے تھے کہ بڑا زبردست بادشاہ ہے, داؤد تو انصاف کرتا ہے, وقت کے پیغمبر بھی اور بادشاہ بھی. یہ اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ داؤد سے کہو کہ داؤد بادشاہ تو بڑا زبردست ہے, لیکن جو پیسہ لیتا ہے, جو تنخواہ لیتا ہے وہ حکومت کے پیسے سے لیتا ہے. جائز تو ہے لیکن نبوت کی شان کے مناسب نہیں. جائز تو داؤد علیہ السلام کو فوراً یہ توقع ہوا, اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے پاس تو کوئی پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں, صرف آپ نے حکومت دی ہے تو اس کا پیسہ مجھے تنخواہ ملتی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے لیے رزق کا انتظام کر دے. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے, پارہ 22 کی آیت کریمہ ہے, وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو کیا کر دیا؟ نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا, اللہ نے ان کو یہ ہنر عطا کیا تھا کہ ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام کیسا یہ خطرناک لوہا ہو, اس کو پکڑتے ہو جو چاہے بن سکتے. یہ معجزہ تھا. اب دیکھیں سب سے زیادہ چیزیں کیا کس کی بنتی؟ سب سے زیادہ چیزیں لوہے کی بنتی. پتہ یہ چلا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے پلاسٹک کو بھی تو نرم کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے سب سے مضبوط چیز جس سے سب سے زیادہ چیزیں بنتی اس کو اللہ نے نرم کیا کہ ہائی کوالٹی کا آپ کیا کیجیے گا, بزنس کیجیے گا. اس سے اشارہ یہ ملتا ہے. اور دوسری بات, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوہے کو نرم کر دیا آپ کے لیے جو چاہے وہ بناؤ, بلکہ اللہ نے آگے اگلی آیت کے اندر ذکر کیا ہے, گائیڈ کیا کہ آپ کا بزنس جو چلے گا وہ کس انداز میں چلے گا, آپ کون سا بزنس کریں گے, کون سا بیوپار کریں گے, وہ فائدہ مند ہوگا. آگے اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ مَنْ سَابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرِّ وَعَمَلُ صَالِحًا. اے داؤد آپ جو بزنس کریں آپ اس لوہے کی زرے زیادہ بنائیں. زرے جو جنگ کے میدان میں پہنی جاتی ہے, زرے کوچ, اور اسی طریقے سے جنگ کے جو آلات ہیں وہ بنائیں. اللہ گائیڈ کر رہے ہیں ان کو. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں, آپ کے پاس ملٹری ہے, آپ کے پاس فوج ہے, آپ کو چڑھائی کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کے وقت کے بادشاہ ہیں, سب سے بڑے بادشاہ ہیں. اس لیے اگر آپ یہ بنائیں گے, زرے بنائیں گے, تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ اپنی فوج کے اندر کیا کر سکتے ہیں, اس کو بیچ سکتے ہیں. کہ پتہ کیا چلا کہ پیغمبر کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے میرے دوست بزرگوں دین کے منافی نہیں. قرآن کریم کے اندر متعدد آیت کریمہ ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بزنس کے میدان میں آگے آئیے, تجارت کے میدان میں آگے آئیے, ورنہ آپ غربت کی زندگی گزار کر اس دنیا سے کیا ہو جائیں گے, رخصت ہو جائیں گے. پیغمبروں کی کیا ہے یہ سنت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کی توفیق عطا فرمائے.